ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، کل ہم نے 5 انبیاء 5 رسول علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی اقوام کا حال پڑھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اس مقام پر ایک اللہ کے قانون کا، اس کے ایک ضابطے کا بیان پہلے ہوا، اس سے بات شروع ہو رہی ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو کسی قوم میں بھیجتا ہے تو پہلے اس ماحول کو سازگار بنایا جاتا ہے، اور ان انبیاء یا رسولوں کی اس دعوت کے نتیجے میں کچھ امتحانات اس قوم پہ ڈالے جاتے ہیں. کچھ مشکلیں آتی ہیں، ایمان قبول کرنے والوں کو بھی آتی ہیں، دوسرے بھی اسے فیس کرتے ہیں. اگر تو وہ سمجھ جائیں اور اللہ کے رسول کو مان لیں، ایمان لے آئیں، اپنے حالات کو درست کر لیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا پھر نزول ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جو آزمائشیں ہیں انہیں ختم کر کے ان کے لیے دروازے اپنے رزق کے، اپنی نعمتوں کے کھول دیتا ہے. گویا کہ ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے کہ اب یہ جدھر جانا چاہیں ادھر جائیں، اور جب وہ اپنی پھر اس بدعمالیوں میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس رسی کو کھینچتا ہے اور اچانک ان پہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے. یہ نچوڑ ہے ان 5 رسولوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بیان کیے کہ ہر ایک کے میں آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی نتیجہ نکلا. ان پہ آزمائشیں بھی آئیں، طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں بھی ڈالی گئیں، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بہت سی جو سردار تھے اور ان کے نعمتوں کو بڑھایا، خوشحالی اتنی کر دی کہ پھر وہ دنیا ہی میں اس خوشحالی میں گم ہو کے رہ گئے. اور پھر ایک دن اچانک اللہ کے عذاب نے انہیں آن پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. اس اصول کے ساتھ یہاں اب گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، فرمایا گیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی قریہ میں، کسی بستی میں اپنے نبی کو بھیجا ہو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، اور پھر اس بستی کے لوگوں کو پہلے ہم نے تنگی میں، سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. لعلہم یضرعون، اور یہ اس لیے کیا کہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اپنے نبی پر ایمان لے آئیں. جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، تو پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا. حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور وہ پھر یہ کہنے لگے، ان کا قول بیان کیا گیا کہ ہمارے بزرگوں پر، ہمارے آباء و اجداد پر بھی اچھے دن بھی آتے تھے، برے دن بھی آتے تھے. پہلے بدحالی تھی، وہ
خود بخود خوشحالی میں تبدیل ہو گئی، یہ تو گویا کہ دنیا کا ایک نظم ہے جو چل رہا ہے، تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ نتیجہ کہ نکلا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے انہیں اچانک جو ہے وہ پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی۔ عذاب الہی گویا کہ ان پر نازل ہوا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کیوں نہیں بستیوں کے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ کے مواخذے سے بچنے کی کوشش کی، اس سے کی معصیت سے بچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ایسا کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلانے کی روش اختیار کی، تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کی بری کمائی کی بدولت انہیں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا اب بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ ساری داستانیں بیان کرنے کے بعد کیا کیا ان اقوام پر گزرا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اختیار کی، اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو اب جو موجود ہیں بستیوں کے لوگ کیا اس بات سے نچنت ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب اچانک ان پر ٹوٹ پڑے رات کے وقت جب کہ وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا لوگ اس اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان پر ایسا پڑے دن کے وقت کہ جب وہ اپنے کاروبار زندگی میں مگن ہوں، کھیل کود میں مگن ہوں، گویا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے، وہ ڈوبے ہوں دنیا داری ہی میں کہ بس اب ہم پر کوئی گرفت نہیں آنی، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آن پڑے۔ تو گویا کہ ہدایت ہے کہ اس غفلت کی نیند کو چھوڑو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی ہستی ہے جس کے ہم بندے ہیں، اور اس کی بندگی کے مطابق ہم نے، اس کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی تدابیر سے بے خوف ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوا کرتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ جب بھی خوف خدا کسی قوم میں سے ختم ہو جائے تو سمجھے کہ تباہی آنے والی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ خدا ترسی کی روش انسان جو ہے وہ چھوڑ دے اور ظلم کی روش کو اختیار کر لے۔ ہر معاملے میں اللہ کے احکام کو توڑنا بھی زیادتی ہے، حقوق العباد کو پامال کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اکثر قومیں آپ دیکھیں کہ کس حال میں اور کیوں کر برباد ہوئیں کہ انہوں نے اخلاقی حدود کو بھی جو ہے وہ کراس کر لیا تھا۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو جب ہم پڑھ چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو قرآن مجید میں تذکرہ آیا وہ شرک میں صرف مبتلا تھا، یا ان کے سرداروں میں ایک تکبر کی کیفیت تھی۔ لیکن اس کے بعد جب قوم ہود آئی ہے تو شرک بھی ہوا، تکبر کی کیفیت بھی ہوئی، اور لا یعنی قسم کی عمارتیں بنانا، اور اللہ نے جو انہیں قوت بازو عطا کی تھی اس سے دوسروں پر ظلم ڈھانا، یہ ایک مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی صورتحال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہوئی، لیکن اس کے بعد سے جو اب دو اقوام کا ذکر آیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، ان کے اندر وہ اخلاقی زوال بھی پیدا ہوا جو کہ ہم جنس پرستی کی شکل میں ظاہر ہوا، گویا کہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قوم شعیب تھی جنہوں نے نہ صرف راہزنی شروع کی، ساتھ ہی ساتھ ناپ اور تول میں کمی بھی شروع کر دی۔ اب دیکھیے یہ جرائم جو ہیں، ذرا آج اگر آپ جائزہ لیں موجودہ گلوب کا تو ہمیں صورتحال ایسے محسوس ہوگی کہ یہ سارے ہی جرائم جو ہیں اس وقت تمام اقوام میں الا ماشاءاللہ سبھی میں موجود ہیں، اور سب نچنت ہیں اس بات سے، غفلت میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فزیکلی بھگت رہا ہے، اور اس سے کوئی خطہ، کوئی قوم جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ ادھر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، اس کے درمیان میں علاقہ ہمارا علاقہ دیکھ لیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں بارشوں کی وجہ سے ہے، کہیں زلزلوں کی وجہ سے ہے، کہیں یہ ٹورنیڈو آ گیا، کہیں کچھ اور ہو گیا، یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔
اس میں نقصانات جانی بھی مالی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار جھٹکا دیا جا رہا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، لیکن انسان ہے کہ اپنے ہی حال میں مگن ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ وہ لیکن جو ماننے والے ہیں ان کا حال شاید ان سے بھی کہیں گیا گزرا ہے۔ ہمارے اندر جو اخلاقی زوال ہے اس وقت، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ امانت داری، ایفائے عہد، یہ ناپ اور تول میں کمی کرنا، اشیاء میں ملاوٹ کرنا، یہ سارے جو جرائم ہیں یہ ہم تصور نہیں کر سکتے جو کچھ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور قوم کو ہدایت کی طرف لے کر کے آئے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا وہ لوگ جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، یعنی جو پہلی قوم گزر گئی اور نئی قوم آ گئے، کیا یہ ان کے لیے رہنمائی کافی نہیں تھی؟ یہ جو ساری داستانیں سنا دی گئیں، ہدایت سامنے رکھ دی، کیا ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ اس سے وہ سبق حاصل کرتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں یعنی جس وقت چاہیں ان کے قصور کی پاداش میں ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے روزانہ انسان ایسے ماحول سے گزرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے معاملہ اللہ کے خلاف سرزد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ موقع دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ لیکن جب نہیں کرتے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، پھر انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ قومیں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کی مثالیں گویا کہ موجود ہیں۔ اس لیے سارے کھنڈرات ارد گرد جو ہیں وہ اسی سعودی عرب کے، جو اس وقت صرف عرب تھا، اطراف و جوانب میں موجود تھے، سارے حالات موجود تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا، لیکن جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا ایک مرتبہ، پھر انہوں نے اسے مان کے نہیں دیا، گویا کہ ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے ہم نے اکثریت کو جو ہے وہ عہد کا پابند نہیں پایا۔ عہد بندگی ہم کر کے آئے ہیں اللہ سے، کسی نے بھی اس عہد کا جو ہے وہ پاسداری نہیں کی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ ہم نے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اب ان قوموں کے بعد ہم نے، جن کا گویا کہ پیچھے ذکر کر دیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف۔ فَظَلَمُوا بِهَا، اس نے بھی ہماری نشانیوں سے ظلم کی روش اختیار کی۔ یہ ظلم کیا تھا؟ اس نے فوراً جو ہے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پہلا لفظ کیا کہا کہ تم تو یہ جادو سیکھ کر آئے ہو، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ درباریوں نے بڑی ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سامنے رکھا وہ تھا معجزہ۔ اب اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو پھر دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، موسیٰ نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں کائنات کے رب یعنی مالک کا پیغامبر بن کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میری ڈیوٹی یہ ہے، میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے کوئی بات بھی حق کے سوا نہ کہوں۔ گویا کہ میں اب تمہیں جو کہنے جا رہا ہوں، دعوت دینے جا رہا ہوں، وہ حق پر مبنی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر۔ فارسل معیہ بنی اسرائیل، لہٰذا بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ بھیج دے۔ پہلے ہی لفظ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو لینے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں بعثتیں رہی ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرف بھی اور فرعون کی طرف بھی۔ اس کا جب آگے ہم ذکر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، پہلے فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ، وہ ظلم اور تشدد پہ اترا ہوا ہے، وہ ہماری حدود سے نکل رہا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ پہلی اس کی سرکشی کی ختم کرنے کی دعوت تھی۔
لہٰذا وہ اس نے تسلیم نہیں کی، اس لیے کہ پہلی بات یہ کہی کہ میں تمہاری طرف اپنے رب کا پیغامبر بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو اس میں خود بخود یہ بات موجود ہے کہ اللہ کا پیغامبر رسول پہلے دعوت ایمان دیا کرتا ہے، تو ایمان کی دعوت بھی ہوئی، اور کیونکہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا تو گویا کہ اسے آزادی عطا کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کوئی بینہ لے کر کے آیا ہے، نشانی لے کر کے آیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ان کنت من الصادقین فأت بہا، تو لے کے آ رہا، دکھاؤ ہمیں کیا نشانی ہے، کیا تیرے پاس سند ماموریت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فألقى عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور پھر انہوں نے کھینچا ہاتھ، اب جیب میں ڈال کے یا بغل میں ڈال کے جو بھی کیفیت ہوگی، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمکتا ہوا نکلا، روشن نکلا، پورا دربار اس سے روشن ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون کے جو درباری تھے، بہت منصبدار وزراء، اور ظاہر ہے کہ انہی کی مجلس ہوگی دربار میں، تو وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو لگتا ہے کہ بہت بڑا جادو سیکھ کر کے آیا ہے، بہت بڑا جادو، ماہر جادوگر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اب یہ ہے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، بجائے اس کے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی طرف توجہ کرتے کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، وہ فوری طور پر انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے لگتا ہے اس جادو کے ذریعے سے یہ ہمیں اپنی سلطنت سے بے دخل کرنے آیا ہے، گویا خود بادشاہ بننا چاہ رہا ہے اور ہماری جگہ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ فماذا تأمرون، پھر تم کیا کہتے ہو، یعنی تمہارا مشورہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ قالوا ارجہ، اب انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا، قالوا ارجہ واخا، اسے بھی یعنی موسیٰ کو بھی اور اس کے بھائی کو روک لیجئے، یعنی معاملہ ابھی ذرا پینڈنگ کر دیجئے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیے گئے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، تو وہ جو ہیں بڑے بڑے علم والے جو جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، انہیں بلا کر کے لائیں۔ فجاء السحرۃ، جب وہ جادوگر آ گئے وہ فرعون کے پاس پہنچے، قالوا، تو انہوں نے اس سے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں اس کا صلہ ملے گا، کچھ عطا ہوگا ہماری طرف سے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ جب بھی یہ عام طور پر اس قسم کی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت میں پھر ہوتا ہے کہ بھی تمہیں وزارت کا منصب دے دیں گے، وزیر بنا دیں گے، تو یہ وہ لالچ ہے جو فرعون دے رہا ہے ان لوگوں کو، اور ان کا لالچ اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی اتنا بڑا مقابلہ ہے، اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا یا ایسے ٹرکا دیا جائے گا۔ اور کہ نہیں، انعامات بھی ملیں گے اور تم مقرب بارگاہ بھی بن جاؤ گے، دربار میں تمہیں منصب بھی مل جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ تم اپنا یہ جادو کا مظاہرہ کرتے ہو یا ہم پہلے کریں، ہم پھینکیں یا تم پھینکتے ہو۔ یہ اس لیے عصا پھینکا تھا تو انہوں نے بھی وہ لاٹھیاں اور کچھ رسیاں بنا کر کے لائے تھے، وہ پھینکی۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھینکو، تم ہی پھینکو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو انہوں نے وہ لاٹھیاں اپنی اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، نگاہوں کو باندھ دیا۔ جادو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی عقل کو اس طرح مسخر کرنا کہ جو کچھ جادوگر دکھانا چاہ رہا ہے وہ لوگوں کو نظر آئے، گویا کہ ایک قسم کا آنکھوں کو مسحور کر دیا جاتا ہے، ورنہ پریکٹیکلی عملی طور پر تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جادو جو ہے محض ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ہاں اس کا اس حد تک حقیقت ہے کہ اثر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اس نے ان کی آنکھوں کو باندھا جادوگروں نے کہ لوگوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں بھی چلتے ہوئے حرکت کرتے سانپ نظر آئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس لیے سورہ طٰہٰ میں ذکر آئے گا کہ موسیٰ انہیں دیکھ کے تھوڑا خوف زدہ ہوئے کہ جو کچھ میں لاٹھی کے ذریعے سے دکھاتا ہوں یہ تو انہوں نے بھی کر دکھایا۔ لیکن بہت بڑا فرق تھا جو کہ پھر جادوگروں کے طرز عمل سے سامنے آیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو وہ جو کچھ پھینکا ہے وہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑا جادو بنا کر کے لائے تھے، زبردست، اور انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اس وقت ہم نے
وحی کی موسیٰ کو اشارہ کیا ان القی عصاک کہ تم بھی ذرا یہ عصا پھینکو تو صحیح. فاذا ہی تلقف ما یافکون، اس کا پھینکنا تھا کہ وہ آن کی آن میں اس تمام جھوٹے طلسم کو جو جادو بنایا تھا اسے نگلتا چلا گیا. اب یہ جو اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنا تھا، اس کی کچھ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے اس قسم کی تھی کہ وہ ایسا نہیں کہ انہیں ہڑپ کرتا چلا گیا، وہ اس سے ٹچ کرتا تھا اور وہ لاٹھی بن جاتی تھی، رسی بن جاتی تھی. لوگوں کی نگاہوں سے وہ سحر کا اثر جو تھا، جادو کا اثر، وہ ختم ہوتا چلا گیا اور لوگوں کو لاٹھیاں نظر آنے لگیں اور رسیاں لگانے لگیں. وہ سانپ اور جو کچھ بنایا تھا انہوں نے وہ ختم ہو گیا. فَوَقَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس ذریعے سے جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر کے رہ گیا. حق تھا معجزہ جو اللہ کی طرف سے تھا، اور باطل تھا جادو جو انسانوں نے جو ہے وہ اپنے طریقے سے کیا تھا. تو باطل ہو کر رہ گیا، حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. دیکھیے جو ماہر فن ہوتا ہے کسی شے کا، دوسرا ماہر فن اس کے مقابلے پر آئے گا تو وہ ایک دوسرے کے فن کی لیمٹس جانتے ہیں. ایک سائنسدان ہے، فزسسٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کی فزکس جو ہے وہ کس مقام تک پہنچ چکی ہے، اس کی لیمٹس کیا ہیں، اور اس سے آگے اگر کچھ ہوگا، اس سے زیادہ آگے کچھ دکھایا جائے تو اس کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ یہ فزکس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور شے ہے. اعلیٰ حد القیاس کسی بھی علم کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حد ہے، اور ہر ماہر اس علم کا وہ جانتا ہے کہ میری لیمٹس کیا ہیں. جادوگر بھی یہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نگاہوں کے سامنے آیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا یہ جادو نہیں ہے. لہٰذا وہ فوراً سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور جو کچھ موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے. لہٰذا ان کے پاس تو جواز ہی نہیں تھا کہ اسے نہ مانتے. لہٰذا وہ فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور فوراً اعلان کیا کہ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم تو اس جہان کے مالک اس رب کے فوراً جو ہے وہ ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا علیہم السلام. قال فرعون اس پہ بڑا جزبز ہوا، اس نے فوراً پینترا بدلا. آمنت بہ قبل ان آذن لکم، کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لیخرجوا منھا اہلھا، یہ تو تم دونوں گروہوں کی سازش لگ رہی ہے جو تم نے خفیہ طور پر بنی تھی اس دارالسلطنت میں، اس شہر میں، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے دربدر کر دو. یعنی تمہاری آپس میں یہ گویا کہ نورہ کشتی تھی اس کے کہنے کے مطابق کہ تم بھی جادو بنا کر لائے، انہوں نے بھی جادو، اور لوگوں کے سامنے. اب یہ یہاں تو مختصراً اس طرح بیان کر دیا گیا، دوسرے مقام پر پتہ چلے گا کہ اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور ایک مخصوص دن جو وہاں جشن کا دن تھا. جیسے ہمارے ہاں عید آ رہی ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح جب دنیا اکٹھی ہوتی ہے کسی جگہ پر مجمع ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا کوئی اسٹیڈیم یا پلانیٹوریم تھا جہاں وہ مجمع اکٹھا کیا گیا اور سب کے سامنے یہ جو ہے پیش کیا گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ جادوگر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، اور یہ جادو کا ہمارے جادوگر غالب ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ صحیح نہیں کہہ رہے. لیکن وہاں الٹا معاملہ یہ ہوا، اور جب فرعون نے وہ پینترا بدلا ہے تو لہٰذا لوگوں پہ، اب دیکھیے پبلک جو ہوتی ہے وہ بظاہر دیکھ رہی ہوتی ہے معاملات کو، ان کو گہرائی میں علم نہیں ہوتا کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور کیا اصل حقیقت چل رہی ہے. لہٰذا عام طور پر پبلک میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے. جادوگر صرف ایمان لائے اس موقع پر، اس لیے کہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ سمجھے. فرعون بھی شاید سمجھ رہا ہوگا، لیکن اب اس کا تو بادشاہت کا معاملہ تھا، وہ اپنے اس تکبر میں اڑا ہوا تھا. اس کے تو الفاظ تھے انا ربکم الاعلی، وہ تو کہتا تھا میں ہوں سب سے بڑا رب. چنانچہ نہ وہ مانا نہ پبلک مانی، جادوگر ایمان لے آئے، اور الٹا اس نے کہا کہ یہ تو تم نے ایسا آپس میں جو ہے وہ اسکیم بنائی تھی تاکہ ہمارے خلاف سازش کرو. فسوف تعلمون، تو تمہیں اس کا نتیجہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے. اس نے اب جادوگروں کو بھی دھمکی دی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين